تو ہم لوگوں نے ڈسکس کیا 2100 بی سی سے آنورڈس ہم لوگ پیچھے آئے. 1100 بی سی میں ہم لوگ آئے, پھر ہم اسرائیلی لوگوں کی طرف آئے, اسرائیلائٹس کی طرف. اس کے بعد ہم لوگ انڈین اور چائنیز سویلائزیشن کی طرف آئے, پھر ہم لوگ گریکس کی طرف گئے, پھر ہم لوگ رومنس کی طرف آئے. اب رومنز نے ایک کمپائلڈ فارم دے دی. رومنز نے انٹرنیشنل لا کو ایوالو کر کے, انٹرنیشنل لا کو بڑے لیول پر لا کر, انٹرنیشنل لا کو بہتر طریقے میں دے کر ہمیں پہنچایا. اس کے بعد تقریباً 300-400 سال, 500-600 سال آپ کہیں, تھوڑی سی خاموشی چھا گئی. اس کے بعد اسلام کی گروتھ کو کچھ کنٹریبیوشن جاتا ہے انٹرنیشنل لا کا. بیسیکلی انٹرنیشنل لا اور انٹرنیشنل ریلیشنز کی کچھ ایسی چیزیں, کچھ ایسے رولز اینڈ ریگولیشنز جن کا پائنیئر اسلامک کمانڈمنٹس ہیں, کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو کہ سٹارٹ میں دی ہی اسلام نے. بیسیکلی نان مسلم ورلڈ کے ساتھ اسلام کا اکثر کانفلکٹ رہا ہے, تھرو آؤٹ ہسٹری کانفلکٹ رہا ہے. دا کانسیپٹ آف یونٹی, مطلب دو ڈیفائننگ کانسیپٹ ہیں. ایک دارالاسلام ہے, that every country that has Muslims is basically Darul Islam, that is basically one unit. اس کو اسلام یہ کانسیپٹ دیتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک یونٹ ایسا ہے جو کہ جس میں نان مسلمز بستے ہیں, جس میں پیپل آف دی بک بھی بستے ہیں, جس میں کفار تو آج کے دور میں کسی کو نہیں کہتا, نان مسلمز ہم لوگ کہہ سکتے ہیں, غیر مسلم ہم لوگ کہہ سکتے ہیں. کفار تو وہ ہوئے جنہوں نے کفر کیا, جنہوں نے ریالٹی کو جان کر ریجیکٹ کیا, وہ کفار کے زمرے میں آتے ہیں. وہ وہی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے, یا آج کے دور میں جو یہ انڈرسٹینڈ کر جائے that اسلام از the real message from God, اور اس کے بعد وہ اس کو ریجیکٹ کرے, that can be considered as a kafir, otherwise he is a non-Muslim. میرا کانسیپٹ ہے, کوئی فتویٰ نہ لگا دینا, مہربانی ہے. اچھا, تو یہ دو کانسیپٹ تھے اسلام کے اندر. ان کانسیپٹس کے دوران اسلام نے ہیومین رولز ڈیفائن کروائے, وارفیئر کے رولز اسلام نے ڈیفائن کروائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں الاؤ نہیں تھا کہ آپ لوگ ویمن کے اوپر ہاتھ اٹھائیں, بچوں کے اوپر ہاتھ اٹھائیں, بزرگوں کے اوپر ہاتھ اٹھائیں. ایون کوئی ینگ بھی اگر آپ کے سامنے آ گیا اور اس نے ہتھیار نہیں اٹھایا ہوا تو اسلام آپ کو الاؤ نہیں کرتا آپ اس کو ہٹ کریں. اسلام بلکہ اس چیز کے اگینسٹ ہے, مطلب جو بندہ آپ کے ساتھ جنگ نہیں کر رہا آپ اس کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتے, چاہے وہ نان مسلم ہے, جو کوئی بھی ہو, آپ اس کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتے. پھر اسلام نے یہ کہا کہ تم نے یہ جو گرین فیلڈز ہیں ان کو تباہ نہیں کرنا, تم نے ان کے فروٹ کے فیلڈز کو تباہ نہیں کرنا. ایسے لوگ جو ان کے دین کی ترویج کے لیے, یعنی کہ کرسچینٹی میں جو چرچ کے اندر ہوں, جو جوڈائزم میں اس کے اندر سیناگوگس کے اندر ہوں, جو ہندوازم میں مندر کے اندر ہوں, گردوارے کے اندر ہوں, ایسے لوگ وہ جو جہاں وہاں پہ جو پریچنگ کرتے ہیں, جو کچھ بھی کرتے ہیں, ان کو آپ لوگ ہارم نہیں کر سکتے. پھر اسلام نے کانسیپٹ دیا دا پیپل آف دی بک کا کانسیپٹ دیا, جس میں جوز اور کرسچنس کی بات کی جاتی ہے, اور یہ بھی بتایا کہ یہ تمہارے لیے تھوڑے زیادہ قریبی ہیں ایز کمپیئر ٹو ادرس. یہ بیسک کانسیپٹس جو تھے کنڈکٹ آف وار کے حوالے سے, یہ اسلام نے دیے. پھر جب مسلمانوں کا پیریڈ آف کنکویسٹ اوور ہو گیا, جب مسلمانوں نے پاور کنسولیڈیٹ کر لی, جب مسلمان ایک طرف سے سندھ تک پہنچے ہوئے تھے اور دوسری طرف سے مسلمان اسپین تک پہنچے ہوئے تھے, اس ایریا میں جب مسلمان پہنچ گئے تھے, کنسولیڈیٹ ہو چکے تھے, تو اس وقت نان مسلم سٹیٹس کے ساتھ جو ہے نا ڈیل کرنے کے رولز اینڈ ریگولیشنز ڈیفائن کیے گئے, نارمز ڈیولپ ہونا شروع ہو گئے, کیسے ڈپلومیٹس کے ساتھ ڈیل کرنا تھا. اور اس میں دو امپورٹنٹ کانسیپٹس اسلام نے دیے, دا کانسیپٹ آف ہاسپٹیلٹی, مطلب مہمان نوازی کیا ہوتی ہے, اینڈ دی کانسیپٹ آف امان, سیفٹی, پروٹیکشن. یہ دو بیسک کانسیپٹس تھے جو ڈپلومیٹس کے حوالے سے اسلام نے دیے. تو بیسیکلی ایٹ دی سیم ٹائم اسلام نے ایک اور کانسیپٹ بھی دیا, وہ جو انٹرنیشنل لا میں آج بھی مقدم جانا جاتا ہے, وہ ہے کہ جو معاہدہ آپ کریں, لا دین لمن لا عہد لہ, جس کا
عہد نہیں اس کا دین نہیں. تو جو معاہدہ آپ کریں گے اس کی آپ پاسداری کریں گے. انٹرنیشنل لا کے اندر بھی، قرآن کے اندر بھی یہ اصول موجود ہے کہ کفار کے ساتھ، مکہ والوں کے ساتھ جو اس وقت معاہدے کیے ہوئے تھے، جب تک وہ اس کی پاسداری کریں تم بھی ان کی پاسداری کرو، تم نے اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی. یہ تھے ارلیئر، اللہ آپ کا بھلا کرے، سورسز آف ڈیولپمنٹ آف انٹرنیشنل لا. کہاں سے انٹرنیشنل لا ایوالو ہوتا ہوتا آج جس حال میں ہمارے پاس ہے، یہ کہاں سے یہاں تک پہنچا. نیکسٹ ہم لیکچر میں پڑھیں گے مڈل ایجز اور رینیسنس پیریڈ جو یورپ کا تھا، اس میں یہ کیسے ڈیولپ ہوا. اس کے بعد ہم لوگ پڑھیں گے ماڈرن انٹرنیشنل لا اور اس کے فاؤنڈرز کون کون سے تھے. اس ویک میں ہم لوگ یہ تینوں لیکچرز، یعنی کہ ڈیولپمنٹ آف انٹرنیشنل لا، انٹرنیشنل ڈیولپ کیسے ہوا، یہ ہم لوگ پڑھیں گے. اب جب آپ علمی ڈوگر، جہانگیر ٹائمز اس طرح کی کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس میں آپ اس طرح کی ڈیٹیل نہیں پڑھتے، اس میں آپ اس طرح کی پھر پیپر میں آپ اس طرح کی چیز کوٹ نہیں کر سکیں گے. اس طرح جس طرح میں نے آپ کو ترتیب سے چیزیں بتائیں، یہ چیزیں آپ وہاں پہ نہیں لکھ سکیں گے. اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ اچھے آتھرز کی، جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہوں، ان کی کتابیں پڑھیں، باقیوں کی کتابیں آپ نہ پڑھیں.